سوال پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم موجود ہیں سیف الرحمان کے گھر میں. سیف الرحمان جو پاکستانی چلی پولیس کی زیر حراست ہے اس وقت، اور اس پہ الزام ہے کہ اس نے امریکی سفارت خانے میں داخل ہونے کی کوشش کی اور اس کے سامان سے کچھ ایسے ذرات ملے ہیں جن کو بارود کے ذرات کہا جا رہا ہے. اور ہم سیف الرحمان کے گھر میں موجود ہیں. ہم بات کر رہے تھے محمود احمد خان سے جو سیف الرحمان کے والد ہیں، اور یہ ہے وہ کمرہ جو سیف الرحمان کا بیڈ روم ہے. اسلام آباد کے ایک مہنگے علاقے میں اپنے ذاتی گھر میں سیف الرحمان کا یہ کمرہ ہے جہاں پہ اس نے اپنے زندگی کے بہت سے دن گزارے ہیں. اور اس کمرے کو دیکھ کے یہ محسوس نہیں ہوتا کوئی ایسی بات کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ سیف الرحمان شاید اس میں کچھ شدت پسندی کے جذبات تھے یا کوئی اس کے ایسے تعلقات تھے جن کا مذہبی تنظیموں سے رابطہ ملتا ہو. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود احمد خان، سیف الرحمان کے والد صاحب. سیف صاحب، اس کمرے میں تو بہت سی ایسی چیزیں جیسے آپ بتا رہے تھے، یہ کچھ کتابیں ہیں اور ناول ہیں، اور جو لائف سٹائل تھا سیف الرحمان کا، وہ لائف سٹائل یا تو میوزک پلے کرنا تھا، اس کا گٹار بہت اچھی بجاتا تھا، اور یہ اس کی بکس ہیں پڑھی ہوئی، یہ بکس پڑھتا رہتا تھا، اور گھومنے پھرنے کو اسے بہت شوق تھا جی. ٹورزم میں بہت انٹرسٹ رکھتا تھا. اور یہ کتاب ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے حوالے سے، ہوٹلنگ کے حوالے سے یہ اس نے جی لاہور کوتھم سے کورس کیا تھا جو امریکن سرٹیفائڈ کورس ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ امریکہ دیتا ہے، پڑھایا ایفیلیٹڈ ہے یہاں کوتھم کالج لاہور میں ہے، اور وہاں سے یہ ڈپلوما کر کے پھر اس نے ٹورزم کے لیے یہ چلا گیا وہاں. یہ اس کی تصویر ہے، اور یہ اس کا چیزیں ہم نے ویسی ہی جیسے گیا ہے ویسی پڑھی ہوئی ہیں. اور یہ لگتا ہے ویسے کہہ رہا تھا کہ میں جی اس مہینے کے آخر میں آ جاؤں گا، مئی کے آخر میں. یہ اس کا پیانو ہے جی، اور یہ ہے اس کا گٹار جو اس کو بہت اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا. تو کیا وہ اس گٹار کو بجانے میں مہارت بھی رکھتا تھا؟ جی اس نے میرے خیال میں جی بہت جلدی مہارت حاصل کر لی تھی. گو پرفیکٹ نہیں ہوا تھا مگر اچھی بجا لیتا تھا. مجھے کئی دفعہ گانے سناتا تھا اس پہ. کون سا گانا؟ ایک تو بڑا مشہور گانا، تمہیں دیکھا تو جانا صنم، اس طرح کا کوئی گانا ہے، میں نے دیکھا تو جانا صنم، یہ بہت اچھا بجاتا تھا گانا. جو لائف سٹائل تھا سیف الرحمان کا بظاہر تو اس سے کچھ ایسا اشارہ نہیں ملتا، مگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستانی طلباء جو امریکہ میں بھی رہے، پیدا امریکہ میں ہوئے، برطانیہ میں ہوئے، اس کے باوجود کبھی کبھی ایسی بھی صورتحال ہو جاتی ہے کہ ان کو بھی ورگلا لیا جاتا ہے. تو سیف میں پھر وہی سوال اٹھتا ہے کیا خاص بات تھی کہ وہ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سیاحت سے علم بڑھتا ہے. اس نے سیاحت اپنی زندگی میں میرے ساتھ انگلینڈ بھی گیا، فرانس بھی گیا، امریکہ بھی گیا، میرے ساتھ اس نے کافی ٹریول کیا. اس لحاظ سے اسے کوئی شخص ورگلا نہیں سکتا میرے خیال میں. اس کا مجھے بڑا ذہین بچہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کون کیسے کس کو ورگلاتا ہے. یہ شدت پسندی کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے وہ کیا اس کے جذبات تھے، کیا بات کہتا؟ بڑی نفرت کرتا تھا جی، خاص طور پہ وہ جو دھماکے کرنے والے لوگ ہیں، شدت پسند لوگ ہیں، ان سے بڑی نفرت تھی اسے کہ یہ انسانیت کی توہین ہے. اگر آج کل وقت ایسا آ گیا، اویئرنیس ایسی آ گئی ہے کہ آپ کسی کو اپنے دلیل سے قائل کر سکتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ کسی کو تشدد سے قائل کریں. جی میرے خیال میں والدہ سے بہتر تو کوئی بھی اپنے بچے کو نہیں جانتا. کبھی کبھی ظاہری بات ہے گھر میں تو ہر مسئلے پہ بات ہوتی ہے، یہ القاعدہ، طالبان یا شدت پسند تنظیموں کے حوالے سے کبھی گھر میں بھی بحث چھڑی. سیف الرحمان کے کیا خیالات ہو؟ ظاہر ہے وہ بحث میں حصہ تو لیتا تھا، مگر وہ کہتا تھا کہ یہ شدت پسندی اچھی چیز نہیں ہے، اس سے جانوں کا نقصان ہوتا ہے، نامعصوم اور انوسینٹ لوگ ضائع ہو جاتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے. وہ اس سے بہت نفرت کرتا تھا. تو ابھی اگر سیف الرحمان واپس آئے گا تو آپ اس سے کیا بات کہیں گی؟ پہلی بات کیا کہیں؟ آپ جان سکتے ہیں کہ ماں کیا کہہ سکتی ہے. آپ کو امید ہے کہ وہ واپس آئے گا؟ مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے، اور تمام میڈیا اور جو ایمبیسیز کے ایمبیسڈر وغیرہ ہیں ان سب سے مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی. میڈیا نے جو رپورٹنگ کی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ میڈیا کی وجہ سے کافی پریشان ہو جاتا ہے آدمی، کیونکہ انہوں نے ایسی رپورٹنگ کی جس سے بہت زیادہ پریشانی ہوئی. اس کے بعد پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کو بھی کچھ کرنا چاہیے. تو میری ریکویسٹ ہے میڈیا سے کہ ایسی
باتیں نہ پھیلایا کریں جو کہ جھوٹ اور فالس ہوتی ہیں، اس سے ان کے گھر والوں پہ کیا بیتتی ہے۔ کیا خاص خبر جس سے آپ کو پہلی دفعہ جب میڈیا سے پتہ چلا تو کیا خبر تھی جس سے آپ کو پریشانی؟ اچانک ہی ہم نے دیکھا کہ ٹی وی پہ ایک پٹی چل رہی جس میں لکھا ہوا کہ ایک نوجوان، پاکستانی نوجوان یو ایس ایمبیسی میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ بس میں بہت پریشان ہوئی سن کے۔ اس سے پہلے آپ کا رابطہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا اپنے بیٹے سے؟ جی اس سے پہلے ہم نے جی اسے فون کر رہے تھے، ہمیں پتہ تھا 3 بجے اس نے جانا ہے منڈے 10 مئی کو، کہ اس 3 بجے کے بعد ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا تھا تو ہمیں شک پڑ گیا کہ یہ جو رابطہ نہیں ہو رہا یہ وجہ یہی ہے کہ خدا نخواستہ اس کو کہیں پکڑ نہ لیا ہو۔ کیوں پکڑا یہ واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، مگر اس میں ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے چلی گورنمنٹ کا کہ انہوں نے وکیل اپنے پاس سے کر کے دیا، تھرو ہم اس کا کیٹلینا جو ہے جو آنریری یہاں پہ ویزا کونسلر ہے اس نے ہمیں کروا کے دیا ہے، وہ ہماری پوری ہیلپ کر رہی ہے، چیلین گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، ایون ہمیں امریکہ سے بھی امید ہے کہ وہ انصاف کریں۔ یہ سیف الرحمان کے کمرے میں ہم موجود ہیں ان کی فیملی کے ساتھ، اور یہاں پہ زیادہ تر کتابیں جو ہیں وہ ہوٹل مینجمنٹ اور مینیجنگ سروسز سے متعلق ہیں، اور یہ وہ موضوع ہے جس پہ سیف الرحمان نے ڈپلومہ بھی کیا ہوٹل مینجمنٹ کے حوالے سے، اور زیادہ تر کتابیں جو ہیں ان کا تعلق ٹورزم انڈسٹری سے ہے، اور سیف الرحمان جیسا کہ ان کے والدین نے بتایا کہ اس کا بہت دلچسپی تھی ٹورزم انڈسٹری سے، اور اس کا شوق تھا کہ وہ ٹورزم کرے اور دنیا کے مختلف ممالک میں جائے۔ اور ایک آخر میں ایک اور بہت بڑا پوسٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں، تصویر اس وقت سامنے ڈائر پرفیوم کی، اور میرے خیال میں یہ جتنی بڑی تصویر ہے بقول ان کے والدین کے اتنا بڑا ہی ثبوت ہے کہ سیف الرحمان جو ہے وہ ایک آزاد خیال لڑکا تھا، تعلیم یافتہ لڑکا تھا، مگر پھر بھی ہر ایک عام پاکستانی کی طرح وہ ایک مسلمان ہے، اور اس کے باوجود اس کا تعلق جو ہے وہ کسی شدت پسند تنظیم سے نہیں ہو سکتا، یہی ہمیں اب تک بتایا گیا۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر ہم بات کریں گے سیف الرحمان کے بھائی سے جنہوں نے حال ہی میں ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے سیف الرحمان کا کیس لڑنے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد